بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں مونسون بارشوں کی وجہ سے بہت ساری جگہیں جو ہیں، بہت سارے اضلاع جو ہیں سیلابی حالت سے دوچار ہیں۔ بالخصوص کوئٹہ اور جو ڈیرہ غازی خان اور ان علاقوں کے جو اضلاع ہیں، یہاں پہ بہت تباہی مچی ہے۔ ہر جگہ پہ بلوچستان میں تو لوگوں کے گھر بار کیا پورا نظام زندگی ہی تقریباً ختم ہو گیا ہے، زمین بوس ہو گیا سب کچھ۔ ہماری حکومت، ہمارے جو افسران ہیں، ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں، گئے ہیں حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، ان کے سروں پہ دست شفقت رکھنے کے لیے گئے ہیں، لیکن کیا وہ نقصان پورا ہو سکتا ہے؟ وہ جانیں مل سکتی ہیں؟ نہیں۔ کیا کبھی اس بارے میں نے پہلے بھی پروگرام کیا تھا کہ کوئی ایسا نہیں طریقہ کار کہ جس سے یہ سیلاب جو ہیں ان کی کوئی پیش بندی کی جائے، اور ان کے نقصانات اگر کم نہیں اور ختم نہیں ہو سکتے تو کم تو کیے جا سکتے ہیں۔ بند باندھے جائیں، پہاڑوں پہ سے جو پانی آتا ہے اس کے لیے کوئی بند باندھے جائیں، یا کوئی ایسا میکینزم۔ ہمارے پاس جدید سائنس ہے، بڑے بڑے سائنسدان ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، انجینئرز بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی اچھا ذہن دیا ہماری قوم کو، تو اس پہ اگر کوئی تھنک ٹینک بیٹھے تو یہ ختم ہو سکتا سلسلہ۔ اگر ختم نہیں ہوتا تو کم از کم ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس بار کی جو مونسون بارشیں تھیں، ان کی جو تباہی ہے، جہاں انسانوں کو اس نے بالکل تہس نہس کر دیا ہے۔ انسانوں سے متعلق جو اشیاء تھی، وہاں پہ فصلات تھیں، گھر تھے، اور بالخصوص جانور جو تھے، سب کچھ ہی ختم ہو گیا ہے۔ بہت نقصان ہوا وہاں پہ۔ ابھی بھی کئی لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں کھلے آسمان تلے، اور اس میں سب سے بڑی بات جو ہے، اس میں میں پہلے بھی کہا، میں اور ہر بار کہتا ہوں کہ ہمیں کچھ بھی ہو، ہمیں بخار آ جائے، ہمیں زور کی کھانسی آ جائے، تو ہمارے پاس ایک ہی ہوتا ہے کہ جی فوج بلا لیں۔ ہماری افواج پاکستان ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے، اور اس سرمایہ پہ اور اپنی فوج پہ فخر کرنے کے لیے کوئی میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں استعمال کروں۔ ہمارا جو پاکستان آرمی کا جو کردار ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ بڑی فوج نہیں، ہماری تمام افواج بحری دیکھیں وقت آنے پہ وہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کر کوئی قربانی نہیں دے سکتا، اور فضائیہ جو ہے جب اس کی باری آتی ہے تو وہ بازی لینے میں آگے نکل جاتی ہے، اور بڑی فوج تو ہمارے ہر وقت اوڑھنا بچھونا ہے، الیکشن ہے، فلڈ آ گیا ہے، کہیں کوئی مسئلہ ہے، محرم آ گیا ہے، فوج کو طلب کر لو، جوان آ جائیں گے، سنبھال لیں گے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے کچھ مریض ذہن، میں کہوں گا مریض ذہن جو ہیں، وہ ہمیشہ آرمی پہ غلط تبصرے کرتے رہتے ہیں اور انگلیاں اٹھاتے رہتے ہیں۔ تو حالانکہ سب سے بڑی قربانی جو دی ہے وہ آرمی نے دی ہے۔ ہمارے وہاں پہ 6 افسران شہید ہوئے ہیں لسبیلا میں۔ اور پھر ایک چیز جو عوام یا جو ہمارے ادارے ہیں، جو نشریاتی ادارے ہیں، وہ اس چیز پہ زور نہیں دیتے کہ 2 دن کا راشن آرمی نے ان کو عطیہ کر دیا ہے۔ ان لوگوں کو جو بے سر و سامان بیٹھے ہوئے ان کو عطیہ کر دیا ہوا ہے 2 دن کا راشن۔ لیکن مجھے دکھ ہوا ہے، اگر آپ کے پاس میں غلط ہوں تو میں اب تو اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں، تو مجھے بتائیے گا کہ ملک ریاض صاحب نے، میاں شہباز شریف صاحب نے، عمران خان صاحب نے، جہانگیر ترین صاحب نے، آصف علی زرداری صاحب نے کتنے دنوں کا راشن جو ہے وہ عطیہ کیا ہے، کتنے خیمے بھیجے ہیں۔ کیا یہ صرف ووٹ لینے کے لیے ہیں، اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے ہیں؟ فوج اپنا راشن دے رہی ہے تو یہ صرف بھاشن دے رہے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہے، اپنے جو ہے وہ کردار ادا کرنے چاہیے۔ انسانیت کے لاشوں پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہی لاشیں جو ہیں انہی کے ووٹوں سے آپ آگے آتے ہیں اور انہی پہ حکومت کرتے ہیں، پھر ان کو آپ کچھ بھی نہیں دیتے ہیں۔ حالانکہ ٹیکسز جو ہیں وہ نیچے یہاں سے مزدور سے ہی شروع ہوتے ہیں، بڑے لوگ تو ٹیکس بھی نہیں دیتے ہیں۔
تو ایک نظم ایک دوست نے مجھے بھیجی ہے اس حوالے سے، یقین کریں جب سے میں نے پڑھی ہے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہتے ہیں سیلاب کے حوالے سے، پانی پانی کے ایک شور میں پانی پانی کے ایک شور میں کتنی چیخیں ڈوب گئیں۔ الفاظ پہ غور کریں، پانی پانی کے ایک شور میں کتنی چیخیں ڈوب گئیں، پہلے کچھ آوازیں ابھریں، پہلے کچھ آوازیں ابھری، آخر سانسیں ڈوب گئیں۔ کون سدھائے بپھرا پانی، کون سدھائے بپھرا پانی، کون اسارے مٹی کو، دریاؤں پر پشتے باندھنے والی باہیں ڈوب گئیں۔ پانی کا افریت اچھل کر شارک تک آ پہنچا تھا، پانی کا افریت اچھل کر شارک تک آ پہنچا تھا، بچے جس پر بیٹھے تھے، بچے جس پر بیٹھے تھے، اس پیڑ کی شاخیں ڈوب گئیں۔ پتھر کوٹنے والے ہاتھوں میں بچوں کے لاشیں تھے، پتھر کوٹنے والے ہاتھوں میں بچوں کے لاشیں تھے، شہر کو جانے والی ساری ٹوٹی سڑکیں ڈوب گئیں۔ بربادی پہ گریہ کرنے کی مہلت بھی پاس نہیں تھی، بربادی پہ گریہ کرنے کی مہلت بھی پاس نہ تھی، آنسو بہنے سے پہلے ہی سب کی آنکھیں ڈوب گئیں۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، غور کریں، بربادی پہ گریہ کرنے کی مہلت بھی پاس نہ تھی، آنسو بہنے سے پہلے ہی سب کی آنکھیں ڈوب گئیں۔ بستی میں کورام مچا تھا، بستی میں کورام مچا تھا، آدم روزی مانگ رہا تھا، بھوکے تھے وہ لوگ، پینے کے لیے صاف پانی نہیں تھا۔ بستی میں کورام مچا تھا، آدم روزی مانگ رہا تھا، رازق رازق کہتے کہتے سب کی نبضیں ڈوب گئیں، یعنی بچے بھوک سے بلک بلک کے مر گئے۔ آخری جو شعر ہے، اس نے جو منظر کشی کی ہے، میرا خیال ہے اہل دل کے لیے اور انسانیت کا جو جن کے اندر کوئی جذبہ ہے ان کے لیے بہت بڑا اس میں سبق ہے۔ جگ کی اونچ نیچ نے، جگ کی اونچ نیچ نے پانی کا رخ موڑ دیا، جگ کی اونچ نیچ نے پانی کا رخ موڑ دیا، تیری مل تو وہیں کھڑی ہے، تیری مل تو وہیں کھڑی ہے، میری فصلیں ڈوب گئیں۔ تو میری دعا ہے میرے اللہ میرے ان الفاظ کو کسی ایسے دل تک پہنچا دے، کسی ایسے کانوں تک پہنچا دے، کسی ایسی آنکھوں تک پہنچائے کہ آئندہ کے لیے کوئی ایسے جو منظر ہیں وہ دیکھنے کو نہ ملے۔ جزاک اللہ۔ والی چکانی اثر رئیس تو میں ویڈیو دیا ویڈیو لازمی ہے یار آمد تک نے او مدد کنے آنا یا فضل تو لرما کا سیمت تک نے قرآن بادشاہی لے ابشی لے اپنے اشتیوں آنی آگا پلیٹائن فلا آگا سیڈا کو شاب اس سیڈا آگا یا گو آدھے میں دامانت گری دیکھ کل جڑ تھی